ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گولڈی لاکس نامی لڑکی جنگل کے کنارے ایک گھر میں رہتی تھی۔ ان دنوں بالوں کے کرل کو تالے کہا جاتا تھا۔ وہ گولڈی لاکس اٹھی کیونکہ سنہری بال اس کے سر اور کندھوں سے نیچے بھاگ رہے تھے۔ ایک صبح گولڈی لاکس چہل قدمی کے لیے نکلی ہوئی تھی جب اسے ایک خوبصورت پرندہ نظر آیا۔ وہ اس پرندے کے پیچھے جنگل میں چلی گئی جہاں اس کی ماں نے کئی بار کہا تھا کہ اسے کبھی نہیں جانا چاہیے، لیکن گولڈی لاکس نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن پرندہ کہاں تھا؟ یہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گولڈی لاکس نے چاروں طرف دیکھا، تب اسے معلوم ہوا کہ وہ کھو چکی ہے، لیکن گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہاں کون رہتا ہے، اس نے سوچا۔ جنگل میں اتنی گہری، وہ اوپر گئی اور دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہیں۔ اس نے پھر دستک دی، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ گولڈی لاکس نے تیسری بار دستک دی اور دروازہ کھلا، لیکن دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دروازہ پہلے ہی کھلا ہے، لڑکی نے کہا، تو میں بھی اندر جا سکتا ہوں۔ گولڈی لاکس نے ایک حیرت انگیز خوشبو سونگھی اور جلد ہی اس کی وجہ جان گئی۔ میز پر دلیا کے 3 ابالتے پیالے پڑے تھے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کتنی بھوک لگی ہے۔ تاہم گولڈی لاکس کو کیا معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں 3 ریچھ رہتے تھے۔ درحقیقت اسی صبح تینوں ریچھ اپنے دلیا کے پیالوں پر بیٹھ گئے تھے، لیکن اناج بہت گرم تھا۔ چنانچہ انہوں نے مختصر سی واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جب ہم گھر لوٹیں گے تب تک ہمارا دلیا کامل ہو جائے گا۔ دلیا کے بھاپتے پیالوں کو دیکھتے ہوئے گولڈی لاکس نے سوچا، مجھے یقین ہے کہ یہاں رہنے والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں صرف ایک گھونٹ پیوں۔ وہ پہلی کرسی پر بیٹھ گئی اور ایک گھونٹ لیا۔ اس نے کہا، یہ بہت گرم ہے۔ وہ اگلے پیالے کی طرف بڑھی اور ایک گھونٹ لیا۔ اس نے کہا، یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ تیسرے پیالے کی طرف بڑھی اور ایک گھونٹ لیا۔ یہ بالکل صحیح ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ جانتی، دلیا سب ختم ہو چکا تھا۔ گولڈی لاکس نے اس کے پیٹ کو رگڑا۔ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو زیادہ آرام دہ ہو۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ 3 کرسیاں ایک قطار میں کھڑی تھیں، ایک بڑی کرسی، ایک درمیانے سائز کی کرسی اور ایک چھوٹی کرسی۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہاں رہتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں صرف ایک کرسی پر بیٹھوں، گولڈی لاکس نے کہا۔ وہ بڑی کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ اگلی کرسی اچھی لگ رہی ہے، گولڈی لاکس نے کہا۔ وہ درمیانے سائز کی کرسی کی طرف بڑھی، لیکن وہ بہت نرم تھی۔ لڑکی نے کہا، چھوٹی سی کرسی اچھی لگتی ہے۔ وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھ گئی اور یہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن جب گولڈی لاکس تھوڑا سا پیچھے جھک گیا تو کرسی 1 درجن ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی۔ وہ سیدھے فرش پر گر پڑی۔ او نہیں! گولڈی لاکس نے چیخ ماری۔ پھر وہ جمائی۔ کوئی ایسی جگہ ضرور ہوگی جہاں وہ ایک مختصر جھپکی کے لیے لیٹ سکے۔ لڑکی نے ایک سیڑھی دیکھی اور اسے ایک اٹاری پر چڑھا دیا۔ ایک قطار میں 3 بستر قطار میں کھڑے تھے، ایک بڑا بستر، ایک درمیانے سائز کا بستر اور ایک چھوٹا سا بستر۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی یہاں رہتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں صرف ایک مختصر جھپکی کے لیے لیٹ جاؤں، اس نے کہا۔ وہ بڑے بستر پر لیٹ گئی لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ وہ درمیانے سائز کے بستر پر لیٹ گئی لیکن وہ بہت نرم تھا۔ لڑکی چھوٹے سے بستر پر لیٹ گئی اور یہ بالکل ٹھیک تھا۔ جیسے ہی اس کا سر تکیے سے ٹکرایا، گولڈی لاکس تیزی سے سو رہی تھی۔ تب ہی تینوں ریچھ چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ یو میرے ماما، ریچھ نے کہا، کیا تم دونوں میں سے کسی نے سامنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا؟ میں نہیں، پاپا بیئر نے کہا۔ میں نہیں، چھوٹے ریچھ نے کہا۔ آہستہ آہستہ تینوں ریچھ اندر داخل ہوئے اور چاروں طرف دیکھا۔ سب سے عجیب، پاپا بیئر نے اپنے پیالے میں چمچ دیکھ کر کہا، کوئی میرا دلیا کھا رہا ہے۔ واقعی سب سے عجیب، ماما ریچھ نے بھی اپنے پیالے میں چمچ دیکھ کر کہا، کوئی میرا دلیا کھا رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ عجیب ہے، چھوٹے ریچھ نے کہا، کوئی میرا دلیا کھا رہا ہے، اور اس نے یہ سب کھا لیا۔
तीनों रीछ बहुत हैरान हुए, जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। एहतियात से वो अपने कमरे में दाखिल हुए। क्या आपको लगता है कि कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है? पापा बियर ने कहा, मैं जानता हूं कि कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था, मामा रीछ ने कहा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि सीट का किशन नीचे धकेला हुआ है। और मैं जानता हूं कि कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था, छोटे रीछ ने कहा, क्योंकि ये सब टूट गया है। तीनों रीछ इस पर और भी हैरान हुए। वो सीढ़ी चढ़कर अपने अटारी में आ गए। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है? पापा बियर ने कहा, जो देख सकता था कि इसका कंबल हिला हुआ है। कोई मेरे बिस्तर पर भी सो रहा है? मामा रीछ ने कहा, जो ये भी देख सकता था कि इसका कंबल हिला हुआ है। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है? छोटे रीछ ने कहा। और देखो, वो अब भी वहीं है, गोल्डी लॉक्स जागते हुए बोला। तीन रीछ इसके ऊपर घूम रहे थे और वो खुश नहीं लग रहे थे। ओ मेरे, गोल्डी लॉक्स ने बिस्तर से छलांग लगाते हुए कहा। वो जितनी जल्दी कर सकती थी, वो सीढ़ी से नीचे उतरी और सामने वाले दरवाजे से बाहर भागी। नन्हे रीछ ने इसका पीछा किया। बड़ा मेहरबानी इंतजार करें। गोल्डी लॉक्स रुककर मुड़ गया। मुझे बताओ, छोटे रीछ ने कहा, तुम हमारे घर के अंदर क्यों आए? मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं सोचा, गोल्डी लॉक्स ने कहा। और तुमने मेरा दलिया क्यों खाया? छोटे रीछ ने कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने नहीं सोचा, गोल्डी लॉक्स ने कहा। और तुमने मेरी कुर्सी तोड़कर मेरे बिस्तर पर क्यों सोए? छोटे रीछ ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा, गोल्डी लॉक्स ने कहा। वो खामोश थे। गोल्डी लॉक्स ने कहा, मुझे लगता है कि मैं आपके दरवाजे के बाहर इंतजार कर सकता था। हम सीधे घर आ रहे थे। मामा बियर ने कहा, अगर हमें मालूम होता कि अब भूखे हैं तो हम आपको अंदर मदऊ कर सकते हैं। गोल्डी लॉक्स ने कहा, मुझे कुर्सी के बारे में अफसोस है, मेरा ख्याल कि अपने इसे टूटा हुआ देखा। हाँ, मामा बियर ने सर झुकाकर कहा, मैं चीजें ठीक करने में अच्छा हूँ। गोल्डी लॉक्स ने कहा, अगर आपके पास गुल्लू है। यकीनन हमारे पास गुल्लू है, पापा बियर ने कहा। आपके ख्याल में हम किस किस्म के रीछ हैं? मैं आप पर फैसला करूंगा, गोल्डलॉक्स ने कहा। फिर अंदर आओ प्यारे, मामा रीछ ने कहा। हम दोबारा शुरू करेंगे, पापा बियर ने सर हिलाते हुए कहा। अंदर आओ, अंदर आओ, छोटे रीछ ने ऊपर नीचे कूदते हुए कहा। मुस्कुराहटों के साथ वो एक साथ रीछ के घर के अंदर चले गए।